کچھ دوستوں نے ایک اہم مسئلہ کے سلسلہ میں سوال کیا کہ چند دن قبل مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے ضلع گجرات کے اندر خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر مفتی صاحب قبلہ سے ایک جملہ کے اندر سبقت لسانی ہوئی، اور کچھ افراد اس جملہ پر کفر و ارتداد کا حکم لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس جملہ کا قائل اور سامعین اور میڈیا پر اس بیان کو نشر کرنے والے تمام کافر و مرتد ہیں۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر پہلے ہم وہ کلپ پیش کرتے ہیں کہ جس کلپ پر یہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں اس پر مختصراً تبصرہ عرض کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا کتیا حسین پاک دا سر مبارک قرآن تو شہید ہویا یا چوڑے دے مکان تو شہید ہویا؟ بولو انی دے پترو، بولو کی کہہ رہا میں سچی دس، حسین پاک دا سر قرآن تو شہید ہویا ہے یا کسی چوڑے دے مکان تو شہید ہویا ہے؟ لکھ لعنت ہونا تے جنہاں نو چوڑے دے قرآن دا درد تے اللہ دے چوڑے دے مکان دا درد تے رب دے قرآن دا درد نہیں معلوم ہویا۔ اے لعنتی حسین نالوں چوڑے دی قدر بہتی کردے نے۔ ہاں چوڑیا میرے ورگے چوڑیاں نے سن دے پہلو کہہ دیتا اے میرے کوئی نہیں، میرے پرہیزگار۔ یہ سیاق و سباق کے ساتھ مکمل کلپ آپ نے سماعت فرمایا، جس کے اندر مفتی صاحب قبلہ نے پہلے 2 دفعہ فرمایا کہ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قرآن پر شہید ہوا ہے یا چوڑے کے مکان پر۔ 2 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر سبقت لسانی ہوئی، اور فوراً ہی آپ نے غلطی کا اعتراف فرماتے ہوئے سر مبارک پھیرا اور جملہ کو درست فرما لیا۔ یہ کلپ کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بعض جاہل افراد نے حکم کفر لگایا اور کہا کہ قائل اور سامعین اور اس بیان کو سوشل میڈیا پر نشر کرنے والے سارے کے سارے کافر و مرتد ہیں۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر اسی مسئلہ کے حوالہ سے ہم چند معروضات پیش کریں گے۔ اس جملہ پر حکم کفر لگانا انتہائی جہالت یا خیانت ہے۔ حالانکہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا اگر سبقت لسانی کے طور پر کلمہ کفر بھی صادر ہو جائے تو اس پر حکم کفر نہیں لگتا۔ یہ ہے میرے سامنے شرح شفا ملا علی قاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 399 پر فرماتے ہیں وقد صرح قاضی خان من ائمتنا فی فتاواه بان الخاطی اذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطا لم يكن ذلك كفرا عند الكل بخلاف الحاضر، اور فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 415 پر ہے ولہذا لو جرى على لسانه كلمة الكفر خطا لا يكفر، اور بریقہ محمودیہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 64 پر ہے والتکلم بما یوجب هو الكفر طاعن من غیر سبق اللسان واما اذا سبق لسانه الى كلمة الكفر خطا عند ارادة كلمة مباحة فلا يكفر عند الكل بخلاف الحاصل، اور بہار شریعت کی جلد 2 صفحہ نمبر 456 پر ہے کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، یعنی جب اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والے کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا، اور اگر بات کی پچ کی یعنی اسی بات پر اڑا رہا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے۔ جبکہ مفتی صاحب قبلہ اس غلطی پر اڑے نہیں رہے بلکہ فوراً ہی غلطی کا اعتراف فرمایا اور جملے کو درست فرما لیا۔ اس پر حکم کفر لگانا انتہائی جہالت یا خیانت ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا ایسی سبقت لسانی پر
حکم کفر نہیں لگتا۔ اور یہ ہے میرے سامنے مسلم شریف صفحہ نمبر 1128 اور کتاب التوبہ کے اندر حدیث نمبر 6960 کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کی جانب رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر اس شخص سے خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بمائے ساز و سامان کے کسی اونٹ پر ہو اور جنگل کے اندر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے اور وہ پریشان حال ہو کر کسی درخت کے سائے کے نیچے سو جائے، اور جب اٹھے تو کیا دیکھے، بمائے ساز و سامان کے اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے، اور وہ شدت فرحت کے اندر آ کر کہے، انت عبدی وانا ربک، اخطا من شدت الفرح۔ فرمایا جس طرح کوئی شخص بمائے ساز و سامان کے گمے ہوئے اونٹ کو پائے اور اس کو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور خوشی کے حصول کے وقت شدت فرحت کے اندر آ کر انت عبدی وانا ربک کا تکلم کر دیتا ہے، یعنی اتنی اس کو خوشی حاصل ہوئی ہے، تو اس سے کہیں بڑھ کر کوئی شخص جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائل کا کلام انت عبدی وانا ربک پر کوئی حکم نہیں لگا رہے، ثابت ہوا کہ سبقت لسانی پر حکم کفر نہیں لگتا۔ اگر سبقت لسانی پر حکم کفر لگتا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر ضرور حکم لگاتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ جنہوں نے بھی اس بیان کو باقی رکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے اور اس بیان کو باقی رکھا ہے، وہ سارے کے سارے کافر و مرتد ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں پر دیکھیے ایک قائل سے یہ کلام سبقت لسانی کے طور پر صادر ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کو آگے بیان بھی کر رہے ہیں، اور مسلم شریف کے اندر اس لفظ کو ابھی تک برقرار رکھا گیا ہے، اور مسلم شریف سے امام غزالی نے پھر آگے نقل کیا، اور پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی کئی مقامات پر اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو ثابت ہو گیا کہ سبقت لسانی والے کلام کو باقی رکھنے کی وجہ سے، اس کو محفوظ کرنے کی وجہ سے ان پر کفر و ارتداد کا حکم ہرگز نہیں لگے گا۔